السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اور اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ کچھ اٹ از میکنگ سم سینس. اس سے پہلے ہم لوگ سیکوینسز کے بارے میں ہم نے شروع کیا تھا پڑھنا. ہم نے ارتھمیٹک سیکوینس پڑھی تھی. اس سے پہلے ہم نے بیسیکلی سیکوینسز کے بارے میں سیکھا تھا کہ سیکوینس نمبرز کی کیا ہوتی ہے. اس میں ہم نے مختلف اگزامپل دیکھے تھے مختلف ٹائپ کی سیکوینسز کے, اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم فوکس کریں گے 2 ٹائپ کی سیکوینسز پہ. اور اس میں جو ہم نے پہلی ٹائپ آف سیکوینس تھی وچ واز این ارتھمیٹک سیکوینس, اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں. آپ اگر ریکال کریں گے تو ارتھمیٹک سیکوینس کے لیے پہلے تو آپ کو اوبیسلی فرسٹ ٹرم کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ پہلی وہ سیکوینس اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے. اس کے بعد اس سیکوینس میں ایک چیز آتی ہے کامن اور کامن ڈفرینس. کامن ڈفرینس کا مطلب ہے کہ وہ فکس نمبر جو آپ ہر ٹرم میں ایڈ کر کے نیکسٹ ٹرم کو حاصل کرتے ہیں اس کو ہم ڈی کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایک فارمولا اس کا دیکھا تھا کہ اگر ہم نے n ٹرمز پتہ کرنی ہے, اوبویسلی ایک سیکوینس آف نمبرز کی ہے بڑی ساری, اور ہمیں پتہ کرنا ہے کہ یہ 68 ٹرم میں کیا نمبر آئے گا, تو اوبویسلی ہم اس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم نے ایک فارمولا بنا لیا تھا سیکوینسز کو پتہ کرنے کے لیے اور nth ٹرم کو پتہ کرنے کے لیے ارتھمیٹک سیکوینس کی. اس کے بعد اب ہم ایک نیکسٹ اسی سیریز میں ایک نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے, وہ ہے ارتھمیٹک سیریز. سیریز جو ہے اس میں ہم بیسیکلی سیکوینس کوئی بھی سیکوینس ہو اس کی ٹرمز کو ایڈ کرتے ہیں تو سیریز بننا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم بیسیکلی اسٹارٹ کریں گے کہ ایک ایگزامپل سے کہ سیریز کیسے بنتی ہے. یہ ایک گروپ آف پیپل ہے, ان کا کوئی فیسٹیول ہوتا ہے. اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ ایوری نائٹ دے لائٹ اے کینڈل اینڈ دے ہیو ٹو لائٹ کینڈلس فار 7 نائٹس. پہلی رات یہ ایک کینڈل لائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب نائٹ ختم ہونے والی ہوتی ہے اس کو بلو کر دیتے ہیں, اس کو بجھا دیتے ہیں. سیکنڈ نائٹ یہ ایک اور کینڈل لائٹ کرتے ہیں نئی, اور جو پچھلی رات کی ہے اس کو بھی لائٹ کرتے ہیں, دوبارہ جلاتے ہیں, اور جب نائٹ ختم ہونے والی ہوتی ہے پھر ان دونوں کو بند کر دیتے ہیں. تھرڈ نائٹ اے نیو کینڈل but they also light the previous 2 nights candles and this process continues for 7 nights. تو question ہے ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ after 7 nights کتنی لائٹس انہوں نے ٹوٹل لائٹ کی. تو دیکھیں کیا کرتے ہیں. فرسٹ نائٹ 1 کینڈل, سیکنڈ نائٹ انہوں نے 2 کینڈلز لائٹ کی, 1 from the previous night and 1 on the second night. تھرڈ نائٹ انہوں نے 3 کینڈل لائٹ کی. اس طرح سے چلتا رہا. سو 7 نائٹس میں انہوں نے ٹوٹل کتنی لائٹ کی, 1 in the first night plus 2 in the second plus 3 in the third and so on until you add 7 in the 7th night. Add them all up, what do you get? 1 through 7 28. So during the week انہوں نے جو کینڈلز لائٹ کی وہ بیسیکلی 28 کینڈلز انہوں نے لائٹ کی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سیکوینس تھی, ارتھمیٹک سیکوینس تھی 1 2 3 4 5 6 7. It is an arithmetic sequence starting with the number 1 and the common difference is 1 and it goes n is 7. تو اس سیکوینس کی اس نے ٹرمز کو ایڈ کیا, 7 ٹرمز کو ایڈ کیا تو ہماری یہ سیریز بن گئی. تو that is exactly what the definition of an arithmetic series is. It is the sum of the terms of an arithmetic sequence. Example دیکھ لیں ایک دو. اگر ہماری سیکوینس ہے 2 4 6 8 and 10 تو اس کی کورسپونڈنگ ارتھمیٹک سیریز کیا آ جائے گی 2 + 4 + 6 + 8 + 10. اگر ہماری سیکوینس ہے -8 -3 2 and 7, آپ دیکھیں یہ ساری ارتھمیٹک سیکوینسز ہیں کیونکہ ان سب میں کامن ڈفرینس بھی ایک آپ کا آ رہا ہے. سوری سیکنڈ ایگزامپل میں فار ایگزامپل کامن ڈفرینس از 5. کیسے نکالتے ہیں کامن ڈفرینس؟ اگر آپ کو یاد ہو آپ کسی بھی ٹرم کو لے لیں سیکوینس کی, اس میں سے اس کی پریویس ٹرم کو سبٹریکٹ کر لیں گے تو کامن ڈفرینس آ جائے گا. 7 - 2 = 5 فار ایگزامپل. تو اس کی سیریز کیا بنے گی -8 + -3 + 2 + 7. تو ود ایچ arithmetic sequence there is an associated arithmetic series. تو سم کو سمبلائز کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے جو نوٹیشن استعمال ہوتی ہے that is s اور اس کا sub n, یعنی کہ s is for sum and sub n کا مطلب ہے کہ ہم نے n ٹرمز کو of a sequence ایڈ کیا ہے. یعنی کہ S5 ہوگا ہم نے 5 ٹرمز کو ایڈ کیا, S7 ہوگا ہم نے 7 ٹرمز کو ایڈ کیا, اینڈ سو آن.
تو آپ کے پاس یہ ایک سیکوینس دے دی گئی ہے 1 11 21 all the way through 71 and it goes on. اس سیکوینس میں فرسٹ آف آل یہ ایک ارتھمیٹک سیکوینس ہے. کامن ڈفرینس اس کا کیا ہے 10 اور فرسٹ ٹرم از 1. So they want us to find S4 یعنی کہ sum of the first 4 terms of the sequence 1 plus 11 plus 21 plus 31 that is equal to 64. If I were to ask you find S8 of the given sequence, آپ کو دی ہوئی سیکوینس 1 through 10 پہلی 8 ٹرمز کا سم نکالنا ہے 1 plus 2 plus 3 all the way through 8 آپ کا آگے 36. تو ایک چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سیکوینس کو ایڈ کیسے کرنا ہے, کیسے نکالنا ہے سیکوینس میں سے سیریز. اب کوشچن یہ کہ ابھی ہم نے جو پچھلے ایگزامپلس دیکھے تو اس میں تو ہم نے سمپلی S4 S8 یہ چھوٹی ٹرمس تھی ان کو ہم نے ایڈ کر لیا, وہ تو ایڈ کرنا آسان ہے. سپوز somebody says well what about S100 اور S1000, تو ہم کیا کریں گے بیٹھ کے اس کو ایڈ تو نہیں کریں گے سب کو. تو what we are looking for is some kind of a formula, ایک جنرل سا فارمولا اگر ہمارے پاس آ جائے. جیسے جب ہم nth ٹرم نکال رہے تھے سیکوینس کی ارتھمیٹک سیکوینس کی تو ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا آ گیا تھا. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ سیریز میں بھی ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا آ جائے. تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے معلوم کرتے ہیں اس فارمولے کو. سپوز ہمارے پاس یہ ایک سیریز ہے اور یہ سیکوینس ہے ارتھمیٹک کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and onwards. اچھا اگر ہم کو پتہ کرنا ہے S7 فار ایگزامپل, ہم کو پتہ ہے S7 از واٹ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو بیکورڈز لکھ لیا, ایک دفعہ فارورڈز لکھ لیا 1 + 2 all the way through 7. دوسری دفعہ ہم نے اس کو کیا کہ ہم نے اس کو بیکورڈ لکھ لیا. آنسر تو وہی آئے گا 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1. آنسر میں تو کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا. تو S7 کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور S7 کو پلٹ کے الٹی طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ ان دونوں ایکویشنز کو, اب ہماری دو ایکویشنز آ گئی S7 = 1 + 2 all the way through 7 and S7 = 7 + 6 all the way through 1. تو دو ایکویشنز آ گئی, ہم ایکویشنز کو ایڈ سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان دونوں ایکویشنز کو ایڈ کر لیا. لیفٹ سائڈ پہ کیا ہو گیا S + S = 2S. رائٹ سائڈ پہ اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ جب نے 7 کو 1 سے ایڈ کیا تو 8 بنا, 6 کو 2 سے ایڈ کیا تو 8 بنا, 5 کو 3 سے ایڈ کیا, سب کو آنسر سب کا 8 آ رہا ہے. تو اب ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس کتنے 8s آ جائیں گے 7, کیونکہ ہم 7 ٹرمز کو ایڈ کر رہے ہیں تو there are 7 8s in this here. ان کو ہم نے ایڈ کیا which is 7 × 8. تو 2S = 7 × 8. اب اس کا مطلب ہے S7 کا کیا آ گیا, S7 = 7/2 × 8. آنسر اس کا وہی آئے گا, لیکن یہ ہم کو ایک فارمولے کی شکل دے رہا ہے آہستہ آہستہ. اس میں آپ دیکھیے کہ پہچانیے کہ ٹرمز ہیں کیا. 7 is n is the number of terms we want to add. 8 is the sum of the first term and the last term 1 + 7 and first term of the series of course we know is 1. تو اس میں اب آپ دیکھیں اگر ہم جہاں پہ ہمارا 7 آ رہا تھا اس کو ہم ریپلیس کر دیں n سے تو آپ دیکھیں گے کہ S7 تھا پہلے, Sn کیا آ گیا. اگر آپ پچھلے دوبارہ سلائڈ پہ دیکھیں تو S7 تھا 7/2 تو Sn کیا ہوگا n/2. یہ تو پہلی چیز ہوگی. اور جو 8 ہے how is that 8? That 8 is A1 + A7. پہلی ٹرم اور آخری ٹرم کو ہم نے ایڈ کیا that is 8. تو آپ کا پاس آ گیا ایک فارمولا Sn = n/2 ٹائمز A + An. یہ ایک فارمولے کی صورت ہے. یہ اس صورت میں آپ استعمال کریں گے اگر آپ کو n پتہ ہو, اگر آپ کو پہلی ٹرم پتہ ہو اور اگر آپ کو nth ٹرم سیکوینس کی پتہ ہو تو آپ اس فارمولے کو استعمال کر سکتے ہیں. بٹ اف یو ریمبر also that when we were doing sequences تو nth term sequence کی nth term کا فارمولا کیا تھا an کا فارمولا تھا a + n-1 times d. d is the common difference, a is the first term. تو اسی فارمولے میں Sn کے ہم کیا کریں گے کہ an کی جگہ ہم نے اس کی جو ویلیو ہے a + n-1 d وہ ہم نے لگا دی. تو اب فارمولا کیا بن جاتا ہے, it is equal to n/2 جو باہر ویسے ہی ہے, اندر پہلے ہمارا ایک a تھا پلس a + n-1 d. تو ایک فارمولے کی صورت اب آپ کے یہ آ گئی کہ Sn = n/2 within parentheses 2a + n-1 times d. تو اگر میں آپ کو پہلی ٹرم دے دوں ارتھمیٹک سیکوینس کی اور کامن ڈفرینس d دے دوں اور آپ سے کہوں کہ فائنڈ sum to 58 that is n,
آپ اس فارمولے کو استعمال کر کے اس کا سم نکال سکتے ہیں. تو either form of the formula you can use, either Sn is equal to n over 2 times the first term plus the last term if the last term is known to you. If it is not, then Sn is n over 2 times 2a plus n minus 1 times the common difference if you know the common difference in the first term. اچھا یہ طریقہ جو ہے یہ آیا کہاں سے ہمارے پاس؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ اس کی سٹوری ہے. ایک بہت مشہور میتھمیٹیشین تھے کارل فریڈرک گاس. یہ آج سے تقریباً 250 سال پہلے 250-300 سال پہلے رہتے تھے. تو یہ اسکول میں تھے, چھوٹی سی عمر کے 4th کلاس میں تھے یہ. تو ہوا یہ کہ ان کے ٹیچر نے ایک دن کہا کہ مجھے سستی, میتھس کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ٹیچر کو سستی آ رہی تھی. تو ٹیچر نے کہا میں بچوں کو کوئی کام ایسا دے دیتا ہوں کہ دل بھی بزی, تو یہ پورا پیریڈ ختم ہو جائے گا, میں آرام سے بیٹھ کے ادھر خراٹے لیتا ہوں اور بچے جو ہیں وہ بزی ہو جائیں گے. تو ٹیچر نے کہا کہ کاؤنٹ دا سم آف آل دا نمبرز فرام 1 through 100, یعنی کہ 1 + 2 + 3 + 4 100 تک. ابھی چوتھی کے کلاس کے بچوں کو لیے لمبا کام ہے, سب ایڈیشن کی بہت لمبی پرابلم ہے. یہ پرابلم دیکھ کے ٹیچر صاحب بیٹھ گئے. انہوں نے کہا میں سستال ہوں. کوئی 1.5 منٹ کے بعد فریڈرک گاس who was a little kid at that time وہ آنسر لے کر آ گیا کہ جی آنسر از 5050. اس نے کہا یہ کیا ہوا, یہ کیسے تم نے کر لیا؟ تو بیسکلی گاس نے اسی وقت, اس کی آبزرویشن اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس نے کہا کہ اچھا اگر مجھے ایڈ کرنا ہے 1 سے لے کے 100 تک کے نمبرز کو. اس نے کہا اچھا اگر میں 1 کو 100 سے ایڈ کروں تو میرا کیا بنتا ہے 101. 2 کو 99 سے ایڈ کروں وہ بھی 101 بنتا ہے. 3 کو 98 سے ایڈ کروں وہ بھی 101 بنتا ہے. تو اس نے آبزرو کیا کہ میرے پاس اس طرح کے 50 پیئرز آ جائیں گے اور سب کا سم جو ہے وہ 101 ہے, یعنی کہ 101 ٹائمز 50 از دی آنسر. اب 50 کو آپ 101 سے ملٹیپلائی کر لیں تو دیٹ از 5050. تو اس طرح 1.5 منٹ میں گاس نے وہ آنسر نکالی اور obviously ٹیچر کو پریشان کر دیا. تو گاس کا جو میتھڈ تھا اس کو اگر ہم دیکھ لیں دوبارہ سے اسی سلائڈ پہ, تو اس نے یہی نکالا تھا 50 واز دی نمبر آف ٹرمز ہی واز ایڈنگ, اینڈ جو سم اس کا آ رہا تھا آخری ٹرم کا اور پہلی ٹرم کا which was the same as all the other terms was 101, 1 + 100 which was this. So جو ہمارے پاس جو فارمولا آیا ہے Sn کا n over 2 times a1 plus an, that is actually coming from Carl Friedrich Gauss, which he came up with when he was a little kid. ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اور کہ اس کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں. اب سپوز ہمیں سم نکالنا ہے فرسٹ 10 terms کا of an arithmetic series where a is equal to 6 and the 10th term is equal to 51. تو اگر ہمیں پہلی ٹرم اور 10th ٹرم پتہ ہے اور ہم کو سم نکالنا ہے فرسٹ 10 terms کا, تو اس کا فارمولا کیا ہے n over 2 فرسٹ ٹرم پلس دا لاسٹ ٹرم. تو n ہمارا 10 آ گیا, 10 divided by 2 times 6 is the first term and 51 is the last term. So that is 5 times 57 which is equal to 285. تو آسانی سے آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اس فارمولے کو استعمال کر کے کسی بھی ارتھمیٹک سیریز کا سم نکال سکتے ہیں آپ. اب نیکسٹ اس میں آپ دیکھ لیں ایک اور ایگزامپل ہے. فائنڈ دا سم آف دا فرسٹ 50 terms of an arithmetic series where a is 28 and the common difference is -4. اب اس میں آپ کو 50th ٹرم نہیں دی ہوئی, اس میں آپ کو پہلی ٹرم دی ہوئی ہے, اس میں آپ کو کامن ڈفرینس دیا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے آپ کو n دیا ہوا ہے, یعنی کہ مجھے 50th ٹرم تک نکالنا ہے سب. تو اس میں آپ جو اس کی دوسری فارمولیشن ہے وہ اگر ڈائریکٹلی یوز کریں تو وہ زیادہ آسان رہے گی. Sn is equal to n over 2 بریکٹس میں 2a plus n minus 1 times d. تو ہمارے پاس n بھی ہے, d بھی ہے اور a بھی ہے. a is 28, d is -4 and n is 50. وہ اب اس فارمولے میں آپ ڈالیں گے Sn is equal to n over 2 times 2a plus n minus 1 d, تو کیا بنے گا؟ آپ کے ایسے آنسر آ جائے گا S50 کا, which is 50 over 2, 2 times 28, 28 is the first term, plus 50 minus 1, 49, and d is -4. اس کو جب آپ سمپلیفائی کریں گے تو آپ کا آئے گا -3500. تو آپ دیکھیں کتنی آسانی سے ایک ارتھمیٹک سیریز کا ہم نے سم نکال لیا اپ ٹو 50 ٹرمز, اور وہ اسٹارٹ ہو رہی تھی 28 سے. کہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ جب ہم سم نکالیں گے تو اس میں کچھ پازیٹیو سمز آئیں گے آفٹر لٹل وائل, کیونکہ ہم سبٹریکٹ کر رہے ہیں, کامن ڈفرینس از نیگیٹو.
تو آفٹر اے وائل ویل گیٹ انٹو نیگیٹو ٹرمز, تو اس میں کچھ کینسلیشن ہوگی, تو کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو ہر ٹرم بائی ٹرم دیکھتے, لیکن اس کو ہم نے ایک فارمولے سے نکال لیا تو ہمارے پاس اسٹریٹ فارورڈ آنسر آ گیا اس کا. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ ایک ذرا انٹرسٹنگ سا ایگزامپل ہے. اس میں بتایا کہ a student reading a 426 page book finds that he reads faster as he gets into the subject. He reads 19 pages on the first day and his rate of reading then goes up by 3 pages each day. How long does it take to finish the book? اب اکثر لوگ جو ہیں وہ جب ورڈ پرابلمس دیکھتے ہیں اس طرح کی تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا کیا ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو آبویسلی پریکٹس از ویری امپورٹنٹ, لیکن اس میں کرنا جو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ کر لیں کہ جب بھی پرابلم ہو ورڈ کی تو اس میں آپ اسٹارٹ رائٹنگ تھنگس ڈاؤن, یعنی کہ آپ جو اس کی چیزیں ہیں وہ لکھ لیں, یعنی کہ اس سے پہلے کہ آپ اس کو سالو کرنے بیٹھیں دیکھیں کہ اس میں انفارمیشن کیا دی ہوئی ہے. اس میں انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ بک کے ٹوٹل پیجز ہیں 426, وہ آپ نے لکھ لیا. پہلے دن دس پرسن ریڈس 19 پیجز, آپ نے لکھ لیا کہ جب پہلے دن ہی ریڈز 19 پیجز, اور ایچ سبسیکوینٹ ڈے اس کے جو نمبر آف پیجز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں بائی فکس نمبر اماؤنٹ از 3. تو کامن اماؤنٹ اور فکس اماؤنٹ آف انکریز از 3 پیجز پر ڈے, وہ بھی آپ نے لکھ لیا. آپ کو پتہ یہ کرنا ہے کہ وہ پورے 426 پیجز کتنے دنوں میں ختم کرے گا, دیٹ از دی کوشچن. تو یہ ایک کوشچن ہے, اس میں ارتھمیٹک سیریز لگ رہی ہے. ارتھمیٹک سیریز میں اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ٹرم ہم کو دی ہوئی ہے 19, آپ کا کامن ڈفرینس ہے وہ لگ رہا ہے 3 پیجز پر ڈے ہی از ایڈنگ, اور الٹیمیٹلی آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ٹوٹل جو نمبر آف پیجز ہیں وہ کب ختم ہو رہے ہیں, ایڈ کر رہے ہیں آپ پیجز کو. تو انفارمیشن اس میں ہمارے پاس کیا ہے, A is equal to 19, D is equal to 3, and SN is the total number of pages, that is 426. تو اب اس کو ہم اس فارمولے میں ڈالتے ہیں دوبارہ. ہم نے اس میں نکالنا ہے N, the number of days that it takes the person to finish 426 pages, a sum of 426 pages. تو آپ اس کو فارمولے میں ڈالیں گے تو SN is equal to N over 2, 2A plus N minus 1 D. So SN آپ کو given ہے 426 equal to N ہم کو نکالنا ہے N over 2, 2A is 2 times 19, A is 19 plus 3 times 3 is the common difference D, N minus 1. اب جب آپ اس کو سالو کرتے ہیں تو وہ N over 2 کا 2 آپ اوپر لے جائیں, 852 آ گیا, اور آپ کے رائٹ سائڈ پہ بچ گیا 19 times 2 is 38 plus 3N minus 3, 38 minus 3 is 35 plus 3N. تو آپ کا بچ گیا N آؤٹ سائڈ اور 3N plus 35 آپ کے ان سائڈ آ گیا. آپ نے جب اس کو N سے ملٹیپلائی کیا تو 3N square plus 35N آ گیا. 852 کو بھی آپ اس طرف لے گئے تو آپ کا یہ کیا بن گیا, 3N square plus 35N minus 852 is equal to 0. اب آپ اس ایکویشن کو ریکگنائز کر رہے ہیں, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, یہ ایک کوادریٹک ایکویشن ہے. کوادریٹک ایکویشن وہ بھی ہوتی ہے اس میں جو ان نون ویریبل ہوتا ہے جس کو ہم فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کی پاور 2 ہوتی ہے. دیٹ از اے کوادریٹک ایکویشن. تو ہمیں یہ کوادریٹک ایکویشن آ گئی. اب اس کے سالو کرنے کے ہمیں بہت سارے طریقے پتہ ہیں, ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. تو ہم سمپلی اس میں کوادریٹک فارمولا استعمال کریں گے. کوادریٹک فارمولا اگر آپ کو یاد ہو, دیٹ از اکول ٹو مائنس بی پلس مائنس انڈر روٹ بی اسکوائر مائنس 4AC ہول ڈیوائڈیڈ بائی 2A. A is the coefficient of n square, B is the coefficient of n, and C is the constant term. So A here آپ کا ہے 3, B آپ کا ہے 35 اور C ہے minus 852. اس کو آپ نے کوادریٹک فارمولے میں ڈال دیا تو اندر آپ کا آ گیا minus 35 پلس مائنس اسکوائر روٹ, اور جب وہ اندر B اسکوائر مائنس 4AC دیکھیں گے تو وہ آتا ہے 10,259, اور نیچے آپ کا آ رہا ہے 2A ڈینومینیٹر میں, 2 times 3 is 6. تو کیلکولیٹر میں اگر آپ ڈالیں 10,259 اسکوائر روٹ, it turns out to be 107. تو ہمارا آنسر آ گیا n is equal to minus 35 plus minus 107 over 6. اب یہاں پہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کس سچویشن کیا ہے, کیونکہ اس کے تو دو آنسر آ رہے ہیں. ایک آئے گا minus 35 minus 107 over 6, دوسرا آئے گا minus 35 plus 107 over 6. ہم کیا کریں, n represents what? n represents the number of days. وہ obviously نیگیٹو تو ہو ہی نہیں سکتا. You need positive number of days to finish a book. تو obviously جو آنسر ہے minus 35 minus 107
over 6, اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے. In the context that we are studying, this answer is meaningless. It gives us a negative answer. اور پھر دوسرے سے ہم آنسر نکالیں گے n is equal to 12. So it takes this person, the student, 12 days to finish reading this book. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اسما is a student. She wants to give a sum of money to a charity each year for the next 10 years. So she starts by 1,000 rupees. That's what she decides to give in the first year, and to increase her contribution by 200 rupees each year after that. So the question is, how much does she give in the last year? That is the first part. اس میں دو چیزیں ہیں آپ کو پتہ کرنی ہے. How much does she give in the last year? And the second thing is, how much does the charity receive from her altogether? So یہ basically دو questions ہیں جو آپ کو اس میں پتہ کرنے ہیں. What is the amount she gives in the last year, the 10th year, and how much total does the charity receive from her altogether? تو اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلی چیز لکھ لیں گے آپ n is equal to 10. First term, first year she gives 1,000 rupees. And then each year after that, she wants to give an additional 200 rupees. That's the common difference D. So, آپ کو پہلے نکالنا ہے 810. This is the amount she gives in the 10th year. That's what they want us to find out. How much does she give in the last year, 10th year? That is A plus N minus 1D. N is 10, A is 1,000, D is 200. ساری چیزیں آپ نے پلگ ان کی ادھر تو آپ کا آنسر آ گیا 2800. سو ان دا 10th year she is going to give 2,800 rupees as charity. دوسرا پارٹ کوشچن کا ہے does the charity receive from how much does the charity receive from her altogether? یہ arithmetic series کا فارمولا ہے. ہم اب ایڈ کر رہے ہیں یعنی کہ جو پہلی ایئر میں اس نے کیا تھا that plus the second year plus the third year, تو ہم S10 فرسٹ 10 years کا سم ایڈ کر رہے ہیں. n over 2 2a n over 2 2a plus d times n minus 1. So 10 over 2 is 5, 2 times a is 1,000, d is 200, and 10 minus 1 n minus 1 is 9. اس کو جب آپ سمپلیفائی کریں گے تو آپ کا آنسر آئے گا 19,000 rupees. So in a course of 10 years she gives 19,000 rupees to this charity. اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سچویشن ہم نے پریکٹیکل دیکھی کہ اور پتہ کیا کہ how much does she give, and we use arithmetic sequence and arithmetic series for that. اچھا اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ ہم ایک کچھ نوٹیشن انٹروڈیوس کر رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ جب ہم سمز جب دیکھتے ہیں تو ہم کو بجائے اس کے کہ ہم لکھنا شروع کریں 1 + 2 + 3 + 4 and all the way, we need a concise simple notation to write that sum. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں. اس میں دو چیز میں بیسیکلی یوز ہوتی ہیں. ایک اس میں یوز ہوتا ہے گریک لیٹر سگما. سگما اگر آپ نے دیکھا ہو گریک لیٹر, اٹس لائک ایس ان انگلش. تو سگما اسٹینڈس فار سم, اور اس میں ہم کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ سم ہم کہاں سے کہاں تک کہہ رہے ہیں, کس ٹرم سے کس ٹرم کا سم لے رہے ہیں, وہ نوٹیشن. تو اس نوٹیشن کو سیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کیونکہ وہ نوٹیشن نہ صرف آپ کی یہاں پر ابھی کام آئے گی بلکہ وہ جو فیوچر میں ہم جتنے ٹاپکس پڑھیں گے اس میں اس نوٹیشن کو ہم استعمال کریں گے. نوٹیشن جو ہے وہ یہ ہے, آپ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے دس از سگما, اسکوئگلی سا ای سا نظر آ رہا ہے بڑا سا سگما. اس کے نیچے ہے این کی ویلیو. این جو ہے اٹس اے ویریبل ان دس فارمولا. تو اس ویریبل کی ویلیو ہم کہاں سے کہاں تک ایڈ کر رہے ہیں. اس کی ویلیو ہم سٹارٹ کریں گے این کی ویلیو 1 سے اور اس کو جائیں گے ہم این کی ویلیو 5 تک. تو اس نوٹیشن میں دو چیزیں پہلے دیکھنے والی ہیں کہ جب سگما وی رائٹ سگما دیٹ از فار دا سم, اور جو سگما کے نیچے ہم لکھتے ہیں ویریبل کی ویلیو دیٹ از دی اسٹارٹنگ ویلیو, اور سگما کے اوپر جو ہم لکھتے ہیں ویریبل کی ویلیو دیٹ از دی اینڈنگ ویلیو. تو این اس کو ریڈ اس طرح کرتے ہیں کہ دا سم ایز این گوز فرام 1 to 5, اور سگما کے ساتھ آپ اس کا فارمولا لکھتے ہیں n+1. ہم کیا چیز ایڈ کر رہے ہیں, n+1 کو ہم ایڈ کر رہے ہیں where n changes from 1 to 5. تو ہم بیسکلی what are we looking for? We are looking for this. ہم n کو چینج کرتے جائیں گے. فارمولا کیا ہمارا n+1. n کی پہلی ویلیو کیا ہے 1. سو پہلی ویلیو آ گئی 1+1. اس میں ہم ایڈ کریں گے when n is equal to 2 that is 2+1.
پھر ہم ایڈ کریں گے when as 3 3 plus 1 plus 4 plus 1 plus 5 plus 1. سو بیسکلی جو فارمولا ہے اس میں اب n کی ویلیوز جو ہیں وہ ایڈ ہوتی رہیں گی اور آخر میں ہم سم نکلیں گے 20. سو ہم ریڈ کرتے ہیں سم as n goes from 1 to 5 of n plus 1 is equal to 20. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کنسائز سی نوٹیشن ایجاد کر لی جس میں ہم جو اتنے لمبے لمبے سمز ہیں ان کو ہم ایک فارمولے میں بند کر کے لکھ سکتے ہیں. ابھی ایک اور ایگزامپل ہے, اس میں ہے ہمارا سم 3x - 2. یہ ہمارا فارمولا ہے, ویریبل اس میں x ہے اور اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے فرام 2 آل دا وے تھرو 7. تو بیسکلی ہم نے 3 ٹائمس 2 - 2 کو ایڈ کرنا ہے 3 ٹائمس 3 - 2 میں, پھر ایڈ کرنا ہے 3 ٹائمس 4 - 2, 3 ٹائمس 5 - 2, 3 ٹائمس 6 - 2 اور آخر میں ایڈ کرنا ہے 3 ٹائمس 7 - 2. دس از بیسکلی واٹ وی آر لوکنگ فار. ہم نے سب ایکس کی ویلیو اسٹارٹ کی 2 سے, اس کو فارمولے میں ڈالا اینڈ ایچ ٹائم ہم نے ایکویشن میں ڈالا اور اس کے بعد اس کو ہم نے ایڈ کر دیا. تو اس کا آنسر آ رہا ہے 70. یعنی کہ 3x - 2 کو جب ہم x کی ویلیو 2 سے 7 تک لیں گے اور ان سب کو ایڈ کریں گے تو آنسر 70 آ جائے گا. تو یہاں پہ ہم بیسکلی اب ہم ایک اور سیکوینس کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ دس از دی سیکنڈ امپورٹنٹ سیکوینس آپ کے کورس میں. اس کو کہتے ہیں جیومیٹرک سیکوینس. ارتھمیٹک اور جیومیٹرک سیکوینس میں کافی سملیرٹیز بھی ہیں. جو ڈفرینس یہ ہے کہ ارتھمیٹک سیکوینس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں فرام ون ٹرم ٹو اندر ٹرم وی آر ایڈنگ. جیومیٹرک سیکوینس میں ہم چیزوں کو ملٹیپلائی کریں گے فرام ون ٹرم ٹو دا نیکسٹ ٹرم وی آر گونا ملٹیپلائی بائی سم تھنگ. تو اس کو ہم اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل سے. سپوز کہ آپ کو پے چیک مل رہا ہے اسٹارٹیڈ ایٹ ₹10,000 a week and it doubled every week. What would your salary be after 4 weeks? So obviously first of all we would all want salaries like that کہ ہر ویک کے بعد ڈبل ہو جاتی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بنے گا آفٹر 4 weeks, لائک ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ سیلری کیا آتی ہے. تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں, ایک سیکوینس بن رہی ہے. ہماری اسٹارٹنگ ہے ₹10,000, پھر آفٹر 1 week وہ ڈبل ہو جائے گی تو 20,000 ہو جائے گی. اس کے بعد سیکنڈ ویک کے بعد پھر ڈبل ہوگی تو پھر 40,000 ہو جائے گی. آفٹر 3 weeks پھر ڈبل ہوگی تو 80,000 اینڈ آفٹر 4 weeks 160,000 روپیز ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں یہ جو ویلیوز ہیں 10,000 to 160,000 یہ ایک جیومیٹرک پروگریشن یا جیومیٹرک سیکوینس فارم کر رہے ہیں کیونکہ ایچ ٹرم از obtained from the previous by multiplying it by 2. تو اس کی ایک فارمل ڈیفینیشن ہم لے لیتے ہیں اور بیسیکلی اس ایگزامپل سے آپ کو کلیئر بھی ہو چکی ہوگی. A geometric sequence is a sequence in which each term is obtained after the first term. Each term is obtained by multiplying the previous term by a common number which is called the common ratio. اس common ratio کو ہم اکثر r small r سے ڈینوٹ کرتے ہیں, r for ratio, جیسے ہم نے arithmetic series میں d سے ڈینوٹ کیا تھا arithmetic sequence میں. تو اس کے کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. آپ کو ایک arithmetic ایک سیکوینس دی ہوئی ہے جیومیٹرک سیکوینس. اس میں آپ کی پہلی ٹرم جو ہے وہ -3 ہے اور کامن ریشو آپ کا ہے 5. تو اس کی پہلی 5 ٹرمز کیا ہوں گی؟ -3 پہلی ٹرم ہے, اس کو ملٹیپلائی کریں گے آپ r سے, r is 5, -3 ٹائمس 5 is -15. اس سے اگلی ٹرم کو پھر آپ r سے ملٹیپلائی کریں گے, -15 ٹائمس 5 -75. اس کو پھر آپ 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو -375 اور ففتھ ٹرم آئے گی -1875 جب ہم نے -375 کو 5 سے ملٹیپلائی کیا. تو اس طرح سے جیومیٹرک سیکوینس میں آپ ایک ٹرم کو دوسری سے کس طرح نکال سکتے ہیں, اس کو کامن ریشو سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اب اس ایگزامپل میں ہم نے آپ کو سیکوینس دے دی اور آپ کو بتایا کہ کامن ریشو کیا ہے, آپ کو معلوم کرنا ہے کامن ریشو کیا. تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ارتھمیٹک سیکوینس میں ہم نے کیا کیا تھا, کامن ریشو کامن ڈفرینس نکالنے کے لیے کہ ہم نے ایک ٹرم لی تھی, اس کو پھر ہم نے پچھلی ٹرم کو اس میں سے سبٹریکٹ کیا تھا کیونکہ وہاں پہ ہم ہر ٹرم میں کیسے بڑھ رہے ہیں, ہم ایڈ کر کے بڑھ رہے ہیں. تو کامن ڈفرینس نکالنے کے لیے ہم نے سبٹریکٹ کیا. یہاں ہم آگے کیسے بڑھ رہے ہیں جیومیٹرک سیکوینس میں, ہم ملٹیپلائی کر کے سیکوینس میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے اگر کامن ریشو نکالنا ہے تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر کے نکالیں گے. سو دا کامن ریشو نکالنے کا طریقہ یہ ہے, آپ کوئی بھی ٹرم لے لیں اور اس کو اس کی پریویس ٹرم سے ڈیوائڈ کر دیں تو یہ کامن ریشو آ جائے گا. تو اس سیکوینس میں آپ نے کوئی بھی لے لی, 8 ڈیوائڈ بائی -4 لیا یہاں پہ, دیٹ از -2. So that is common ratio. That is how you obtain each term from the previous term by multiplying it by -2. اب
जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस का हमने फॉर्मूला निकाला था nth टर्म का, इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का भी है। उसकी nth टर्म कैसे निकालनी है? हम ये तो नहीं करेंगे ना कि अगर हमको 100th टर्म निकालनी है तो हम पहली से शुरू होकर कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, सब 100 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो बहुत पेनफुल हो जाता है। तो व्हाट वी नीड इज़ अ फॉर्मूला। तो अगर हम उसी पे चेक वाले एग्जाम्पल को दोबारा देखें तो क्या हो रहा है, हमारी पहली टर्म थी उसमें 10,000 और फिफ्थ टर्म थी हमारी 160,000, दैट वाज द फिफ्थ टर्म। अच्छा, क्या हुआ, हमने उसमें बेसिकली हमने शुरू किया 10,000 से, उसको पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया। तो 10 से स्टार्ट करके हमने कितनी दफ़ा उसको 2 से मल्टीप्लाई किया कि हमको 160 मिलता? हमने 4 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई किया। तो एक कॉमन सी आपके बेसिकली फॉर्मूला से आ गया कि हमने पहली टर्म को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करके 5वीं टर्म हासिल की। तो इसका मतलब अगर मुझे nth टर्म मालूम करनी है तो कैसे निकालूंगा मैं? पहली टर्म को n-1 कॉमन रेशो को n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा पहली टर्म से, तो मेरा n टर्म आ जाएगी, बिल्कुल इसी फॉर्मूले की तरह से। तो इसमें हमारा a5 इज आर an, so 5 is n, 10,000 is our a which is the first term, and the common ratio is 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, and n-1 is 4 because n is 5। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ये है an is the nth term is equal to the first term which is a times r raised to the power n-1, r is the common ratio और उसमें से n-1। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमको 10th टर्म निकालनी है एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जिसकी पहली टर्म है 2000 और उसका कॉमन रेशो है 1/2, r is 1/2। तो अब हम क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आ गया an is equal to a times r n-1, तो हम उस फॉर्मूले में इसको डाल के हम 10th टर्म निकाल सकते हैं। n हमारा 10 है इसमें, a 2000, r भी पता है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? इसमें a 10 हमने निकालना है which is a 2000 times r 1/2 raised to the power 10-1 which is 9। तो ये जब आपका आ गया 2000 times 1/512, इसको आप सिंप्लीफाई करते रहेंगे, ये एक फ्रैक्शन में आएगा, ये डेसिमल्स में आंसर आ जाएगा। तो द फाइनल आंसर जो आप उसको उससे ज़्यादा फिर कैंसिल नहीं कर सकते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, is 125/32 which is approximately close to 4, not a little less than 4। अच्छा, अब एग्जाम्पल नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें आपने देखा ये कि हमने फॉर्मूले को इस्तेमाल करके कितनी जल्दी हमने 10th टर्म निकाल ली। अब आपको एक सीक्वेंस दी हुई है -64, -16 एंड -4, और आपको कहा गया है कि फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। वो आप कैसे निकालेंगे? तो अब देखेंगे, सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमको कॉमन रेशो फर्स्ट निकालना है। तो कॉमन रेशो हम निकाल लेंगे, किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दें। तो -4 को हम -16 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? 1/4। तो हमारा कॉमन रेशो है दैट इज 1/4। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है, तो अगली टर्म कैसे निकालेंगे हम? -4 को कॉमन रेशो विच इज़ 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा -1, ठीक है। उसके बाद हम अगली को करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -1/4। तो आपका जो कॉमन रेशो आ रहा है वो 1/4 आ रहा है, और उसको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं प्रीवियस टर्म से, तो -4 को हमने मल्टीप्लाई किया 1/4 से, तो -1 आ गया। -1 को फिर हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी -1/4। अगर इसकी अगली 6 टर्म भी निकालनी है तो उसको फिर हम -1/4 को 1/4 से करेंगे तो -1/16 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसमें बेसिकली गोल हमारा था कि हम उसकी जो कॉमन रेशो है वो हम निकाल लें। जब हमने कॉमन रेशो निकाल लिया तो उसके बाद हम अगली टर्म्स भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड टर्म इस सीक्वेंस में हम जो कर रहे हैं, हमने अरिथमेटिक सीरीज देख ली, उससे पहले हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस देखी थी, फिर हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखी। अब जो चौथी चीज़ हम इसमें देखेंगे वो है ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज बिल्कुल उसी तरह जैसे अरिथमेटिक सीरीज हम बनाते हैं, कैसे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस को हमने उसकी टर्म्स को ऐड करना शुरू कर दिया तो अरिथमेटिक सीरीज बन गई।
اسی طرح جیومیٹرک سیکوینس کی ٹرمز کو جب ہم ایڈ کرنا شروع کریں گے تو وہ جیومیٹرک سیریز بن جائے گی. دیٹ از دی ایگزامپل. اب ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ابھی ہم نے دیکھ لی. ایگزامپل میں ہمیں ایک جیومیٹرک سیکوینس دی ہوئی ہے 1 3 9 27 اینڈ 81. اس کی کورسپونڈنگ جیومیٹرک سیریز کیا ہوگی؟ 1 + 3 + 9 + 27 + 81. اب جس طرح سے ہم نے ارتھمیٹک سیریز دیکھی تھی اس میں ہم نے ایک فارمولا نکال لیا تھا، کیونکہ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی ایک جیومیٹرک سیکوینس ہے، اس کی پہلی 200 ٹرمز کا سم نکالیں تو آپ سب کو ایڈ کریں گے تو وہ ویری پینفل بن جائے گا پروسیس. تو اسی طرح ہم کو ایک جیومیٹرک سیریز کا فارمولا بھی چاہیے جس سے ہمارے لیے لائف ذرا آسان ہو جائے. تو اس کی ایک ٹیکنیک ہے، بڑی آسان سی ہے فارمولے کی. جس طرح آپ نے دیکھا تھا جب ہم نے ارتھمیٹک سیریز کا فارمولا دکھالا تھا، اس میں ہم نے کیا کیا تھا، سیریز کو پہلے ایک طریقے سے لکھا تھا اور پھر الٹا کر کے دوسری طریقے سے لکھا تھا اور ان دونوں کو ایڈ کر لیا تھا. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ سیریز ہماری جو ہے وہ ہم نے فرسٹ n ٹرمز آف اے جیومیٹرک سیکوینس کو ایڈ کرنا ہے. تو جیومیٹرک سیکوینس کی ٹرمز کیا ہے؟ پہلی ٹرم ہے a، دوسری ٹرم ہم کیسے نکالیں گے؟ a ٹائمز r، کامن ریشو سے ملٹیپلائی کیا. تیسری ٹرم ایسے نکالیں گے، اس کو دوبارہ کامن ریشو سے ملٹیپلائی کیا تو a ٹائمز r اسکوائر ہو گیا، اینڈ سو آن انٹل دی nth ٹرم. nth ٹرم ہم نے ابھی پچھلے فارمولا دیکھا ہے جیومیٹرک سیکوینس کا، وہ ہے a ٹائمز r n-1. تو ہم نے کیا کیا؟ پہلے ہم نے لکھ دیا Sn از اکول ٹو سم آف آل دیز ٹرمز. اس کے بعد ہم نے پوری، یہ ہمارے پاس ایک ایکویژن آ گئی، ہم نے اس پوری ایکویژن کو کامن ریشو وچ از r سے ملٹیپلائی کر دیا، دونوں سائڈ پہ ملٹیپلائی ہوگا. تو Sn کی جگہ ہمارا آ گیا r ٹائمز Sn، اور رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں جو اوپر ساری ٹرمز تھیں، a کو ہم نے ملٹیپلائی کیا r سے تو وہ ar بن گیا، ar کو r سے ملٹیپلائی کیا تو ar اسکوائر بن گیا، ar اسکوائر کو r سے ملٹیپلائی کیا تو ar کیوب بن گیا، all the way down to the end where جب ہم نے ar to the power n-1 کو r سے ملٹیپلائی کیا تو ar to the power n بن گیا. اب ہم کیا کریں گے کہ جو دوسری ایکویژن ہے اس کو ہم پہلی ایکویژن میں سے سبٹریکٹ کر لیتے ہیں. So Sn minus r Sn is equal to that first پورا لمبا ایکسپریشن مائنس دا سیکنڈ لمبا ایکسپریشن. یہ سبٹریکٹ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہم نے آبزرو کیا کہ جو ہم نے سیکنڈ ایکسپریشن لکھا تھا، سوائے پہلی اور آخری ٹرم کو چھوڑ کے بیچ کی ساری ٹرمز ایک دوسرے سے کینسل ہو جائیں گی. ar مائنس ar کینسل ہو جائے گا، ar اسکوائر مائنس ar اسکوائر کینسل ہو جائے گا. اسی طرح اوپر ایک ٹرم ar کیوب کی ہوگی، وہ نیچے کی ar کیوب کو کینسل کر دے گی، all the way to ar n-1 ساری کینسل ہو جائیں گی. تو Sn مائنس r Sn میں ہماری صرف پہلی ٹرم رہ جائے گی Sn کی وچ از a، اور مائنس r Sn کی آخری ٹرم رہ جائے گی مائنس arn. تو دو ٹرمز رہ گئی ہوں، تو ہم نے لیفٹ سائڈ پہ سے Sn کو فیکٹرائز کر لیا، رائٹ سائڈ پہ سے a کو فیکٹرائز کر لیا. گول ہے ہمارا ایک فارمولا پتہ کرنے کا کہ Sn کا فارمولا کیا ہے. تو Sn از اکول ٹو a ٹائمز 1 مائنس rn جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ ڈیوائڈ بائی 1 مائنس r. یہ جناب ہم نے فارمولا ڈرائیو کر لیا ہے کہ ایک جیومیٹرک سیریز کے سم کیسے لیتے ہیں. اب آپ کو بیسکلی اگر میں a دے دوں فرسٹ ٹرم اور میں آپ کو r دے دوں کامن ریشو، اور میں آپ کو بتا دوں مجھے n کی اس ویلیو تک سم چاہیے، تو آپ اس فارمولے کو استعمال کر کے جلدی سے مجھ کو وہ سم نکال سکتے ہیں. اگر میں کو what is the sum of the first 200 terms، n کو 200 لکھیں گے، a کی ویلیو ڈالیں گے، r کی ویلیو ڈالیں گے اور آپ کا سم آ جائے گا. تو اب ہمارے پاس یہ فارمولا آ گیا جیومیٹرک سیریز کے سم کے لیے. تو اب ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ہے سم ایز n goes from 1 to 4 minus 3 2 to the power n-1. یہاں پہ ہم نے سگما نوٹیشن کو استعمال کیا ہے. تو بیسکلی ہم اس کو دونوں طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے سم کرتے ہیں، جیسے ہم ساری ٹرمز کو ایڈ کر لیں گے کیونکہ صرف 4 ٹرمز ہیں ادھر n equal to 1 through 4. ان کو ہم پہلے ایڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارا سم کیا آ رہا ہے. تو اس میں جہاں جہاں n کی ویلیو آتی ہے وہاں ہم ان کو چینج کرتے رہے. تو پہلی n کی ویلیو ہے 1، تو ہماری پہلی ویلیو ہوگی -3 ٹائمس 2 to the power n-1. 1 minus 1 is 0. Anything raised to the power 0 is equal to 1. تو آپ کا آ جائے گا -3 times 1. پھر n equal to 2 کے لیے ہم کریں گے -3 times 2 to the power 2 minus 1 is -3 times 2. دوسری آ گئی. پھر -3 times 2 to the power 3 minus 1 is -3 times 2 to the power 2 which is -3 times 4. اور آخری آ جائے گی -3 times 2 to the power 4 minus 1 which is -3 times 2 to the power 3 which is -3 times 8.
ان سب کو جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ کا آنسر آئے گا -45. تو یہ بھی طریقہ ہے. یہ آبویسلی ورک کرتا ہے کیونکہ اگر آپ کے کم ٹرمز ہو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے زیادہ ٹرمز ہوں گی تو اس طریقے میں بہت آپ کو ٹائم لگے گا. تو اس کے لیے آپ جیومیٹرک سیریز کا فارمولا استعمال کریں گے. Sn is equal to A times 1 minus Rn over 1 minus R. اسی ایگزامپل کو ہم لیتے ہیں. ہماری پہلی ٹرم کیا تھی, اس میں پہلی ٹرم ہے ہماری -3. کامن ریشو ہے ہمارا 2 سے ملٹیپلائی کریں, اور n ہے ہمارا 4. تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو اس فارمولے میں پلگ ان کرتے ہیں. تو سیم ایگزامپل, اب ہم فارمولا یوز کر رہے ہیں تو ہمارا S4 آ گیا. ہم نے S4 کو پتہ کرنا ہے, پہلی 4 ٹرمز کا سم. وہ آ گیا آپ کا A which is -3 times 1 minus R, R is 2 raised to the power n, n is again 4 divided by 1 minus 2. اس کو آپ جب پلگ ان کریں گے obviously simplify ہوگا. 1 minus 2 to the power 4 is 16 ہے, تو -3 outside 1 minus 16 over 1 minus 2 is -1. وہ آپ کا نیچے ڈینامینیٹر میں آ گیا. اس کے اوپر آپ کا آ گیا اوپر 45 over -1 is equal to -45. تو اگین فارمولا ہم نے لگایا, وہی آنسر ہمارا ہے. تو یہ فارمولا از اے رائٹ فارمولا, اور دس دی ایڈوانٹیج ہیئر از کہ وی کین اپلائی اٹ ٹو اینی نمبر. n can be as big as you want, and we can apply this formula for that. اب ہم ایک دو ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں جیومیٹرک سیریز کے, اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہماری لائف کبھی کبھی آسان کر دیتا ہے چیزوں کے معاملے میں. تو اس ایگزامپل میں دیکھیں کہ اٹ ٹاکس اباؤٹ اے چائلڈ who lives about 200 meters from the school, and he walks 60 meters in the first minute. Every day he walks to school. So he walks 60 meters in the first minute, and then in each subsequent minute he walks 75% of the distance he walked in the previous minute. So slow down ہو جاتا ہے, چھوٹا بچہ ہے, he gets tired. So what we need to show is that he takes between 6 and 7 minutes to get to the school from his home. تو گھر سے اسکول تک پہنچنے کے لیے اس کو بٹوین 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں. اب یہ ہم کو نکالنا ہے کہ کیسے کرنا ہے. اب یہ پھر ورڈ پرابلم آ گئی. اس میں آپ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ کیا کیا گیون ہے. ٹوٹل ڈسٹینس ہمیں گیون ہے 200 میٹرز. دیٹ از دا ٹوٹل ڈسٹینس. ان دا فرسٹ منٹ ہی واک 60 میٹرز. 60 میٹرز جو ہے ہمارا A1 پہلی ویلیو ہے سیکوینس کی. اچھا, ایچ سبسیکوینٹ منٹس میں اس کی جو ویلیو ہے, ہم پریویس منٹ کا جو اس کا ٹائم ہے اس کو ہم, یا اس کا پریویس منٹ کا ڈسٹینس ہے اس کو ہم 0.75 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو کامن ریشو ہمارا کیا آ گیا 0.75. اس سے ریڈیوس ہو رہا ہے اس کا ڈسٹینس ایچ سبسیکوینٹ منٹ. تو کامن ریشو آ گیا 0.75, اے آ گیا 60, ٹوٹل ڈسٹینس آ گیا 200. اینڈ دین وی نیڈ ٹو شو دیٹ اٹ ٹیکس him between 6 and 7 minutes to get to school. اس کا اگر آپ انٹرپریٹ کریں تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ اگر وہ اسی طریقے سے چلتا ہے تو 200 میٹرز کراس کرنے کے لیے اس کو جو ٹائم لگے گا دیٹ ول بی بٹوین 6 and 7 minutes. تو ہمیں 200 میٹر از آر سم, جس کو کراس کرنے کے لیے ہمیں 6 اور 7 منٹس کے بیچ میں کچھ لگے گا. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے سالو کرنا ہے. ہمارے پاس آ گیا کہ ڈسٹینس اس نے کیسے واک کیا ای سب سیکوینٹ منٹ میں. پہلا آ گیا 60, دیٹس دا فرسٹ منٹ. دوسرے منٹ میں تھوڑا ریڈیوس ہو گیا 60 ٹائمس 0.75, 75% ہو گیا نا اس سے پریویس منٹ کا. تیسرے منٹ میں اس کے بھی پریویس منٹ کا 75% ہو گیا, تو 60 ٹائمس 0.75 کو ہم پھر 0.75 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. اینڈ سو آن انٹل وی گیٹ ٹو nth ویلیو وچ از 60 ٹائمس 0.75 n-1. ریمبر ہم نے کیا نکالا تھا, nth ٹرم آف اے جیومیٹرک سیکوینس از a times r to the power n-1. a is 60, r is 0.75. اب سم آ گیا. سم کے لیے ہم اس کو فارمولا لکھ دیں گے. سم از a times 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. a is 60 آ گیا, وہ لکھ دیا. r کی جگہ ہم نے 0.75 لکھ دیا, اور اسی طرح ڈینامینیٹر میں بھی ہم نے 0.75 لکھ دیا. اس کو جب ہم نے, اس کا مطلب ہم نے جب S6 نکالا when n is equal to 6, تو ہمارا کیا آنسر آتا ہے. تو ہم نے دیکھا ان 6 منٹس ہم نے جب n کی جگہ 6 ڈالا تو وہ سمپلیفائی ہو کے 197.2 بنا. یہ پورا 200 نہیں بنا. تو 6 منٹس میں اس نے ابھی پورا 200 میٹرز کراس نہیں کیا. اچھا, ہم نے S7 نکالا. S7 میں ہم نے n کی جگہ 7 ڈال دیا, تو اس کو جب ہم نے سمپلیفائی کیا تو وہ آیا 207.9 منٹس. تو 7 منٹس میں تو وہ 200 میٹر سے زیادہ کور کر سکتا ہے, 207.9 میٹرز کور کر سکتا ہے.
تو اس سے ہم نے کیا اندازہ لگایا کہ 6 منٹ میں وہ ابھی پورے 200 میٹرز نہیں کور کر پا رہا, 7 منٹس میں وہ 200 سے زیادہ کر سکتا ہے. تو 200 میٹر وچ از دا ڈسٹینس ٹو ہز اسکول وہ کور کرتا ہے سم ٹائمز بٹوین 6 and 7 minutes which is exactly what they had asked us to do. تو اس طرح سے ہم نے جیومیٹرک سیریز اور سم کے فارمولے کو استعمال کر کے نکال لیا کہ اس کو 6 سے 7 منٹ کے بیچ میں ٹائم لگتا ہے اسکول تک پہنچنے میں. تو ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل تھا, اس میں آپ کو ایک دوسرے زاویے سے آپ نے اس کو استعمال کیا جیومیٹرک سیریز اور اس کے سم کو. اب یہ ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سا الجبرائک ایکسپریشن آ گیا ہے. یہ ہم اگر بعد میں ہم ایک تھیورم پڑھیں گے بائنومیل تھیورم, یہ ایکچولی اس کا ایک ایکسپریشن ہے بائنومیل تھیورم کا ایک لحاظ سے. ایک چیز اس میں تھوڑی سی مسنگ ہے. تو اب انہوں نے ہم کو ایک لمبا سا ایکسپریشن دے دیا اور ہم سے کہا کہ اس کو سمپلیفائی کریں. سمپلیفائی ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہم نے اس کو جب دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک سم ہے. اٹ از اے سم آف اے بنچ آف ٹرمز. پہلی ٹرم اس میں ہے p ٹو دا پاور 6, دوسری ہے مائنس پی ٹو دا پاور 5 ٹائمس کیو, پھر p ٹو دا پاور 4 ٹائمس کیو اسکوائر. تو اس میں ہم نے ایک چیز آبزرو کی کہ جب ہم ایک ٹرم سے دوسری ٹرم میں جا رہے ہیں تو p کی پاور ریڈیوس ہو رہی ہے بائی 1 یونٹ اور q کی پاور بڑھ رہی ہے بائی 1 یونٹ. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ وی آبزرو از کہ جو اس کا سائن ہے وہ آلٹرنیٹ ہو رہا ہے, مائنس پلس مائنس پلس. تو ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک جیومیٹرک سیریز ہے کیونکہ اس کی ٹرمز ایک جیومیٹرک سیکوینس فارم کر رہی ہیں. اگر ہم نوٹس کریں کہ جو پہلی ٹرم ہے دیٹ از P6 اینڈ دا کامن ریشو از مائنس کیو اوور پی. کیسے ہم نے لگایا؟ اگر آپ P6 کو مائنس کیو اوور پی سے ملٹیپلائی کریں یہ آئے گا مائنس پی ٹو دا پاور 5 کیو. اس کو اگر آپ پھر مائنس کیو اوور پی سے ملٹیپلائی کریں تو کیا آ جائے گا P5 ڈیوائڈ بائی P از P4 اینڈ Q ٹائمس Q از Q اسکوائر اینڈ مائنس ٹائمس مائنس از پلس. تو ہم تیسری ٹرم ہم کو مل جائے گی P ٹو دا پاور 4 Q اسکوائرڈ. اسی طرح اس کو پھر آپ ملٹیپلائی کریں گے مائنس Q اوور P سے تو P کی پاور ایک کم ہو جائے گی کیونکہ آپ P سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں, Q کی پاور ایک بڑھ جائے گی کیونکہ آپ Q سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں, اور سائن اس کا پلس سے مائنس ہو جائے گا کیونکہ ساتھ میں مائنس سائن بھی لگا ہوا ہے. اور اسی طرح ہم آخر تک پہنچ جائیں گے اور Q6 تک پہنچ جائیں گے. تو جب ہم نے یہ آبزرو کر لیا کہ یہ ایک جیومیٹرک سیریز ہے تو جیومیٹرک سیریز کا فارمولا لگاتے ہیں. ہماری کتنی ٹرمز ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 ٹرم ہے. n is equal to 7, r is given, a is given. وہ ہم نے جیومیٹرک سیریز کے فارمولے میں لگا دیا. a کی جگہ P6 لگا دیا, r کی جگہ مائنس Q اوور P لگا دیا اور n کی جگہ 7 لگا دیا. اب اس کو جب ہم سمپلیفائی کریں گے تو obviously تھوڑا سا الجبرا انوالوڈ ہے, تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ اب الجبرا کیسے کرنا ہے. لیکن اس کو آپ سمپلیفائی کرتے رہیں گے, آخر میں آپ کے پاس آ جائے گا P7 ٹائمس P7 پلس Q7 اوور P7 ٹائمس P پلس Q. P7 کینسل ہو جائیں گے اور ایک سمپلیفائڈ ایکسپریشن آپ کے پاس آ جائے گا P ٹو دا پاور 7 پلس Q ٹو دا پاور 7 ڈیوائڈ بائی P پلس Q. تو ہم نے کمپلیکیٹڈ ایکسپریشن کو جیومیٹرک سیریز کے فارمولے سے ایک سمپلیفائڈ ایکسپریشن لکھ لیا. تو آپ نے بہت ساری اس میں اپلیکیشنز آج دیکھی ہیں, جیومیٹرک سیریز کی بھی دیکھ لی ہیں, اس سے پہلے ہم ارتھمیٹک سیریز اور جیومیٹرک سیکوینس کی بھی دیکھ چکے ہیں اپلیکیشنز. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ کانٹیکس میں اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ ٹائم اور جیومیٹرک سیریز ہی کی ایک ایکسٹینشن ہم پھر دیکھیں گے. تھینک یو.